بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومهم آمين. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو قال توزن. وقال مجاهد القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب أو قال أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب حضرات اتفاق کہنے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز طالبات، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج یہاں ختم بخاری شریف کی تقریب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس تقریب کو مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام فارغ ہونے والی طالبات کو دین و دنیا کی سعادت، عزت و عظمت اور دارین کی خیر اور بھلائی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ علم کا دین ہے، اور پہلی وحی قرآن مجید کی علم کی عظمت کے ساتھ اتاری ہوئی. ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور اسی پہلی وحی کے ذریعے اس بات کا پیغام بھی ساری کائنات کو دے دیا گیا کہ سب سے اعلیٰ اور افضل علم وہ ہے جو پروردگار کے نام کے ساتھ جڑا ہوا. شیخ سعدی نے کہا تھا علمے کے رہے حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو انسان کو سیدھا راستہ نہ بتائے وہ علم نہیں جہالت. اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم سے جوڑا اور اس امت نے بھی اپنے آپ کو علم سے وابستہ کیا. یہی وجہ ہے کہ اس امت میں ایسے علماء پیدا ہوئے اور ایسے اصحاب فکر و نظر اس امت میں آئے کہ جن کے علم اور فضل و کمال کی کوئی دوسری مثال دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ہاں نہیں. ایسے عبقری اور ایسے زبردست علماء کہ جن کے علم سے دنیا نے فائدہ اٹھایا. انہی میں سے ایک عظیم الشان عبقری اور نابغہ روزگار شخصیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری ایسے عالم ہیں
کہ امت میں 12 صدیوں میں یعنی 1200 سال میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ امام بخاری کی یہ شان ہے کہ ان کا علم، ان کا نام، ان کا کام وہاں تک پہنچا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچا کرتی ہیں. قتیبہ ابن سعید مشہور محدث ہیں اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ہیں. ظاہر ہے کہ استاذ کا اپنے شاگرد کے علم کا اور اس کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن حضرت قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام بخاری کے بارے میں یہ فرمایا کہ رأیت فی الفقہ والحدیث والرأی وجالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأیت مثل محمد ابن اسماعیل، کہ میں نے فقہ و حدیث پر اور علوم پر نظر کی ہے اور علماء، زہاد اور عباد یعنی بڑے بڑے عابد زاہد انسانوں کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، لیکن جو شان امام بخاری کی ہے وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں اور وہ خود بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، کہ خراسان کی ماؤں نے امام بخاری جیسا کوئی بیٹا جنم نہیں دیا. محمد ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محدثین سے یہ بات نقل کی گئی کہ عراق میں اور خراسان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم، ان کے فضل و کمال کا کوئی دوسرا مسیح، کوئی ان کا ہمسر عالم موجود نہیں تھا. صحیح بخاری کے بعد حدیث شریف کی مشہور ترین کتاب ہے مسلم. اس کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بخاری سے استفادہ فرمایا ہے اور ان کے شاگردوں میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. ایک موقع پر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث امام بخاری کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا تم خود کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند پر کلام کیا اور سند میں ایک جگہ معمولی سی بہت خفیف علت تھی. سند میں خفیف سی علت تھی، جو ہماری طالبات ہیں وہ اس کو سمجھیں گی. اور جب حضرت امام بخاری نے وہ بات امام مسلم کے سامنے بیان کی تو اس قدر متاثر ہوئے کہ کہا کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پیر چوم لوں، اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، حدیثوں کے علل اور اسانید کی معرفت رکھنے والے شخص. ایسے بلند الفاظ امام بخاری کے لیے اس شخص نے استعمال کیے جو خود حدیث شریف کے بہت بڑے امام اور جن کو دقت نظر اور احادیث پر بڑی دسترس حاصل. حضرت قتیبہ ابن سعید جو حضرت امام بخاری کے استاذ تھے، جن کا ایک قول میں نے بھی نقل کیا، وہ ان کی علمی شان کے علاوہ ان کے فضائل و خصائل اور ان کے مکارم اخلاق اور ان کے اچھے اعمال سے اتنے متاثر تھے کہ یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ انہو کعمر ابن خطاب فی الصحابہ، کہ حضرت امام بخاری کی شان ہمارے زمانے میں ایسی ہے جیسے صحابہ کی شان، جیسے صحابہ کے درمیان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. فتح الباری میں جو بخاری شریف کی سب سے مشہور شرح ہے اور جس کے بارے میں امام شوکانی نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، اسی فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اکابر علماء محدثین کے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ بات بھی لکھی ہے
کہ وَلَوْ فَتَحْتُ بَابَ السَّنَاءِ عَلَيْهِ ممن تأخر من عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس ذاك بحر لا ساحل له. ایسے بلند الفاظ استعمال فرمائے کہ اگر تمام علماء جو ان کے دور کے بعد آئے ان کے اقوال اور ان کی تعریف جو امام بخاری کے بارے میں اگر میں اس کو لکھنے لگوں تو کاغذ ختم ہو جائیں گے، عمر تمام ہو جائے گی، لیکن وہ تمام چیزیں جمع نہیں ہو پائیں گی. اور پھر مختصر بات کہتی کہ فذالک بحر لا ساحل له. امام بخاری تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اللہ نے ایسا زبردست عالم اس امت میں پیدا فرمایا اور انہوں نے عظیم کارنامہ اس کتاب کی تصنیف و تالیف کی شکل میں انجام دیا. جو باتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ تو بڑے علماء اکابر اور محدثین کا اعتراف تھا، خاص طریقے پر ان کی علمی شان کے بارے میں. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے اور خاص طریقے پر ہماری طالبات کو، پڑھنے والی بچیوں کو، کہ امام بخاری کا امتیاز صرف علم نہیں ہے، ان کی جلالت شان، ان کی دقت نظر، ان کی وسعت اطلاع اور ان کی زبردست قوت حافظہ کے علاوہ جو ان کا امتیاز تھا وہ ان کی خشیت، ان کا تقوی، شدت احتیاط، معاملات کی صفائی، خدا تعالیٰ پر اعتماد و توکل کی دولت اور دین کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا دینے کا جذبہ تھا. چنانچہ ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دیر دیر تک نماز میں مشغول ہوتے تھے اور بڑے خشوع و خضوع اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. محمد ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی کسی تعلق کے آدمی نے اپنے باغ میں دعوت دی. حضرت تشریف لے گئے اور لوگ بھی تھے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور نماز پڑھی گئی. اس کے بعد حضرت نے نفل پڑھنے شروع کیے اور دیر تک نوافل پڑھتے رہے. نفل سے فارغ ہوئے تو کسی سے کہا کہ ذرا دیکھو میرے کرتے کے نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے. اس نے کرتا اٹھا کر دیکھا تو ان کے جسم پر ایک بھیڑ نے 16 یا 17 جگہ ڈنک مارا تھا اور اتنا حصہ جسم کا، ان کی پیٹھ کا ورم کر گیا تھا، سوجن آ گئی. تو لوگوں نے جب یہ دیکھا جو ساتھ کے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جب پہلی مرتبہ بھیڑ نے ڈنک ماری اسی وقت آپ بتا دیتے، اس نے تو 16-17 جگہ ڈنک مار دیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا كنت فی صورت ما احببت ان لم اتمها، کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کی ایک سورت شروع تھی، میں نے یہ نہیں چاہا کہ اس کو پورا کرنے سے پہلے میں رکوع کروں. آپ غور کیجئے کہ ایسی سخت تکلیف کو بھی انہوں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھی جا رہی ہے، وہ مکمل ہو جائے. نماز میں یہ دھیان، نماز کی یہ کیفیت، نماز کا یہ خشوع و خضوع، در حقیقت اس کا رشتہ اس خشیت سے جڑا ہوا ہے جو علماء کی شان ہے، جس کے بارے میں قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو فارغات ہیں، جو آج تکمیل کر رہی ہیں، وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہمارا امتیاز صرف قیل و قال نہیں ہے. احادیث کا حفظ، قرآن مجید کا حفظ، فقہی مسائل کو جان لینا، کتابوں کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو سمجھ لینا، مختلف کتابوں کی عبارتوں کو ازبر کر لینا، یہ ہمارا کمال اور امتیاز نہیں ہے. ہمارا کمال اور امتیاز علم کو عمل کے سانچے میں ڈالنا ہے اور علم کا رشتہ خشیت سے جوڑنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے
کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اہتمام فرماتے اور رمضان آتا تو خود تراویح میں قرآن سناتے. اور تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیہ میں یہ بات لکھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 40 پارے پڑھا کرتے، ایک ختم کرتے تھے اور پھر 10 پارے پڑھتے تھے. افطار کے وقت قرآن مجید ختم کرتے تھے اور پھر افطار فرماتے تھے، اور رات کو تہجد کے وقت 10 پارے مزید تلاوت فرماتے تھے. اس طرح رمضان میں روزانہ 40 پارے کی تلاوت ہوتی ہے. آپ غور کیجئے کہ اتنا مشغول عالم، اتنا محنتی عالم، خدمت دین اور خدمت علم حدیث میں لگا ہوا شخص، لیکن اہتمام عمل کا اور تلاوت قرآن پاک کا اس قدر تھا کہ عام دنوں میں بھی تلاوت خوب ہوتی تھی، اور جب رمضان آتا تو روزانہ 40 پارے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے. اور صرف عبادت کا یہ حال نہیں تھا، ان کے معاملات کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ نکلے اور تیر اندازی کر رہے تھے. چونکہ حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ تیر اندازی پسندیدہ مشغلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. انہوں نے اتباع سنت کے جذبے کے تحت بہت مرتبہ تیر چلائے. ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے. جذبہ اتباع سنت کا تھا. فربر ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ گئے تھے اور وہاں تیر اندازی ہو رہی تھی، کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے تیر چلایا تو قریب میں ایک پل تھا، اس کی میخ نکلی ہوئی تھی، اس پر تیر جا کر لگ گیا اور اس کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ گیا. اب دیکھیے احتیاط اور غایت تقویٰ. انہوں نے معلوم کروایا کہ یہ کس کا پل ہے. پتہ چلا کہ ابو معشر زریر نام کے ایک شخص ہیں، وہ بھی نیک شخص تھے، ان کا یہ پل ہے. ایک شخص کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ مجھ سے ان کے پل کو کچھ نقصان ہو گیا ہے اور وہ اس کے سلسلے میں مجھ سے ضمان لے لیں، یعنی جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت مجھ سے لے لیں. ابو معشر زریر کے پاس قاصد پہنچا. انہوں نے پوچھا کہ کس کی وجہ سے نقصان ہوا. کہا کہ امام بخاری تیر چلا رہے تھے. اور امام بخاری کی ایسی شان، ایسی عظمت تھی، لوگوں کے دل میں ایسا احترام تھا کہ حضرت ابو معشر زریر نے کہا کہ ابلغ ابا عبداللہ السلام. ابو عبداللہ کو ان کی کنیت تھی. کہا ابو عبداللہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ سب معاف ہے. وَجَمِيعُ مِلْكِي لَكَ الْفِدَا، اور میرا سارا مال بھی آپ کا قربان ہے. آپ کی شان، آپ کی عظمت ایسی ہے، میرا سارا مال آپ کا قربان ہے. اس نے آ کر کہا کہ حضرت انہوں نے یہ فرمایا ہے. کہتے ہیں فَتَحَلَّلَ وَجْهُهُ سُرُورًا، چہرہ ان کا خوشی سے جگمگا اٹھا. اور انہوں نے اس دن خوشی میں 500 حدیثیں اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی اور 300 درہم خدا کی راہ میں صدقہ کیا. معاملات کی صفائی ہوئی. معمولی سے نقصان ہو گیا تھا، لیکن ان کو خیال ہوا کہ میری ذات سے کسی کا مالی نقصان ہوا ہے، اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے. علماء کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے سلسلے میں کسی کے اوپر ذرہ برابر بوجھ نہ بنے، کسی کی حق تلفی ان سے نہ ہو. ایک محدث تھے، اسی وقت وہ حدیث بیان کر رہے تھے اور سر کو بہت حرکت دیتے تھے، ہاتھ کی بھی زیادہ حرکت ہوتی تھی. حضرت امام بخاری بھی حلقے میں تھے اور انہوں نے دیکھا ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں کسی وقت ان سے کہا کہ فلاں وقت آپ حدیث شریف بیان فرما رہے تھے اور مجھ کو حدیث بہت پسند آئی. میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کو دیکھا تو آپ سر کو اور ہاتھوں کو زیادہ حرکت دے رہے تھے، تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن یہ بھی آپ کی حق تلفی میں شمار نہ ہو، تو اس لیے آپ مجھ کو معاف کر دیجیے. آپ غور کیجئے کہ اتنی معمولی چیز کو بھی امام بخاری نے محسوس کیا اور باضابطہ ان سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا.
خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ تضر اہلها، کہ جب سے مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اس دن سے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور ایسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری کہ فرماتے تھے ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اغتبت احدا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ خدا سے اس حالت میں ملاقات ہوگی کہ وہ میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ زبان کی ایسی حفاظت کی، کھانے پینے کے سلسلے میں اتنی احتیاط تھی کہ صرف روکھی روٹی کھایا کرتے تھے، شوربہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ خشکی ہو گئی تھی، جسم میں خشکی بڑھ گئی اور بیمار ہو گئے، تو ان کا قارورہ کسی حکیم اور طبیب کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے قارورہ دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ کسی عیسائی راہب اور پادری کا قارورہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو امام بخاری بیمار ہوئے ہیں، ان کا قارورہ لے کر آئے۔ اس زمانے میں جو عیسائی پادری ہوتے تھے، عیسائی راہب، وہ دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے تھے اور مجاہدہ کرتے تھے، رہبانیت اختیار کرتے تھے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ جس شخص کا یہ قارورہ ہے، میرے علم کے اعتبار سے اس نے 40 سال سے یا 30 سال سے شوربہ استعمال نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ طبیب صحیح کہتا ہے، میں نے 40 سال سے شوربہ استعمال نہیں کیا، کوئی سالن میں نے استعمال نہیں کیا، صرف روکی روٹی کھاتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ کس قدر مجاہدہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے میں اس قدر زہد اختیار کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو شان و مقام حاصل ہوا ہے وہ غیر معمولی محنت کے بعد حاصل ہوا۔ اسی کتاب کے لکھنے کے سلسلے میں انہوں نے کتنی مشقت جھیلی، 16 سال تک اس کتاب کی تصنیف میں لگے رہے، اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد حدیث شریف لکھی۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے سارا وقت گزارا، وہیں احادیث لکھتے تھے، اور جو تراجم ابواب ہیں اس بخاری کے، وہ انہوں نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب بیٹھ کر لکھی۔ آپ غور کیجئے کہ اس بخاری میں 7000 سے زیادہ روایتیں الگ الگ تعداد علماء نے لکھی ہے۔ بہرحال 7000 سے زائد روایات کا ہونا یہ تو طے شدہ ہے۔ آپ غور کر لیجئے کہ ہر روایت کے لکھنے سے پہلے، ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور پھر حدیث شریف لکھنا، یہ کیسا زبردست اہتمام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو وہ عظمت و مقبولیت دی جو قرآن کے بعد کسی کتاب کے حصے میں نہیں ہے۔ ارشاد الساری میں قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یا لہو من تصنیف تسجد لہو جباہ التصانیف، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست کتاب ان سے لکھوائی کہ تمام تصنیفات اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اللہ نے ایسی کتاب ان کے قلم سے ظاہر کی کہ دوسری اور کتابیں اس کے آگے کمزور پڑ گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان للبخاري ومسلم وتلقتهم الامه بالقبول، کہ اس بات پر تمام علماء کا، سلف و خلف کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب 2 ہے، ایک بخاری شریف، دوسرے مسلم شریف، اور ان دونوں کتابوں کو امت میں قبول عام حاصل، امت نے دونوں کتابوں کو سینے سے لگایا، بخاری شریف کو بھی اور مسلم شریف کو بھی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَصَحُّهُمَا کتاب البخاری، کہ ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے، اس کے معارف اور اس کے علوم بھی زیادہ ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز
علم کی وسعت اور قوت حافظہ اور دقت استنباط کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عمل کی اس راہ پر چلایا جس کی وجہ سے انسان کی زندگی، انسان کے لمحات زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور مقبولیت کے منازل طے کیا کرتے ہیں۔ اور اگر اس پر گفتگو ہوگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ پہلو ہم سب کے لیے، تمام علماء کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے غیر معمولی توجہ کا حامل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اور خود ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت پوری امت میں نصیب فرمائی، اس کی وجہ صرف ان کا علم نہیں، ان کی علمی شان نہیں، بلکہ ان کا مضبوط عمل اور اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب، اللہ سے ان کی نزدیکی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی زندگی میں انہیں یہ مقام عطا فرمایا بہت کم عمری میں کہ بڑے بڑے علماء اور محدثین ان سے رجوع فرماتے تھے۔ وہ خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حمیدی جو مشہور محدث ہے، میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا اور ان سے ملاقات ہوئی اور حضرت امام بخاری نے ان سے استفادہ بھی فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حاضر ہوا تو ان کے اور ایک عالم کے درمیان ایک روایت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اور جب میں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بس ابھی اختلاف کا فیصلہ کرنے والا شخص آ گیا، اور اس کے بعد دونوں نے اپنی بات پیش کی اور میں نے حمیدی کے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہی برحق تھے۔ جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو سننے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہنے لگے میری عمر 18 سال تھی۔ آپ غور کیجئے کہ 18 سال کی عمر کا جوان ہے اور امام حمیدی جیسا مشہور محدث اور عظیم عالم ان کو فیصل بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے اور فیصلہ برحق ہوگا۔ محمد ابن سلام بیکندی وہ بھی مشہور محدث ہیں، ابن حجر اسقلانی نے ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ وہ حدیث شریف بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے رضی الفتح، اس حدیث کو جوان نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ کبھی حدیث بیان کرتے تھے اور کہتے تھے لم یغز الفتح بهذا الحدیث، کہ اس حدیث کو جوان نے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جوان کہہ کر آپ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور ارشاد فرمایا کہ الفتح محمد ابن اسماعیل واللہ الذی لا الہ الا هو لیس مثلہ، قسم خدا کی جوان محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں اور قسم بخدا ان کی طرح کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ علم حدیث میں ان کی شان ایسی ہے کہ کوئی ان کا مثیل و نظیر نہیں۔ محمد ابن سلام بیکندی کہتے ہیں۔ سلیمان ابن مجاہد بیان کرتے ہیں، اس کو بھی ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں نقل کیا ہے کہ محمد ابن سلام بیکندی کے پاس سلیمان ابن مجاہد گئے تو حضرت محمد ابن سلام بیکندی کہنے لگے کہ ذرا پہلے آئے ہوتے تو ایک بچہ تم کو دیکھا تھا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں، 70,000 حدیثیں جن کو یاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بہت تعجب ہوا، میں نے کہا کہاں گیا؟ کہاں؟ بس یہیں کہیں قریب قریب ہوگا۔ یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، امام بخاری سے ملاقات ہوئی، بچے تھے۔ پوچھا کہ بیٹا معلوم ہوا تم کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ وہ حضرت امام بخاری نے کہا صرف حدیثیں نہیں بلکہ جو ان کے راوی ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی، کس سال پیدا ہوئے، کس سن میں وفات ہوئی، یہ سب بھی مجھ کو یاد ہے۔ اس شان کے عالم تھے۔ 70,000 حدیثیں راویوں کے نام کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ کہ کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی۔ آپ غور کر لیجئے کہ اللہ نے کیسی قوت حفظ ان کو عطا فرمائی۔ جب بغداد پہنچے، وہ بھی ان کا جوانی کا زمانہ تھا، اور بغداد کے علماء نے امتحان لینا چاہا، 100 روایتیں اس کی سندیں بدل دی اور متن بدل دیا اور امام بخاری کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ ان حدیثوں کو جانتے ہیں؟
حضرت نے ہر حدیث جب حدیث پیش کی جاتی تھی فرماتے تھے کہ نہیں جانتا. جب وہ تمام پیش کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے 100 حدیثیں بیان کی اور 100 حدیثیں آپ لوگوں نے غلط بیان کی، اور پھر انہوں نے وہ غلط روایتیں جو انہوں نے سنائی تھی وہ پڑھ کر پہلے سنائی، اور پھر کہا کہ صحیح حدیثیں اس طرح ہیں، اور پھر وہ ساری حدیثیں صحیح طریقے پر پڑھ کر سنائی. امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ وَذَلِكَ لِحِفْظِهِ، یہ ان کی قوت حافظہ کا کمال تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ روایتوں کو درست طریقے پر پڑھ کر سنایا، بلکہ جو غلط روایتیں انہوں نے بیان کی تھی پہلے وہ سنائیں اور اس کے بعد پھر درست روایتیں سنائیں. جب یہ واقعہ ہوا تو بغداد کے لوگوں نے کہا کہ اس عالم سے کوئی شخص آگے نہیں نکل سکتا، یہ بہت بڑا عالم ہے، متبحر عالم. محمد ابن حاتم حاشد اسماعیل ابن حاشد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ مشائخ بصرہ کے پاس جاتے تھے، امام بخاری ساتھ ہوتے تھے، جوان تھے، ہم لوگ جاتے تھے حدیثیں پڑھنے کے لیے. ہم لوگ سب بیٹھ کر حدیثیں لکھتے تھے، امام بخاری نہیں لکھتے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد ہم نے ٹوکا کہ کیوں جب آپ کو لکھنا نہیں ہے تو آپ آتے کیوں ہیں؟ جب آپ لکھیں گے نہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا، کوئی چیز آپ کے پاس محفوظ نہیں ہوگی، تو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کوئی اور کام کیجیے. امام بخاری نے سنا اور کچھ فرمایا نہیں. چند دن اور گزرے، 16 دن گزرے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں لکھتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں تم لکھتے نہیں ہو اور تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور امام بخاری نے کہا کتنی حدیثیں ہوئی ہیں؟ کہا 1500 حدیثیں استاذ بیان کر چکے. کہا بیٹھو. اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے وہ 1500 حدیث اپنے حافظے سے پڑھ کر سنائی. 1500 حدیثیں تھی، حافظے سے پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اللہ کے کرم سے ایک حرف بھی میں نہیں بھولا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں حاشد اسماعیل ابن حاشد کہ ہم لوگوں نے بعد کے وقت میں یہ کیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں سن کر جو وہ یاد کر لیتے تھے ہم اپنے لکھے ہوئے کو درست کرتے. لکھے ہوئے میں غلطی ہو جاتی تھی لیکن ان کی قوت حفظ ایسی تھی کہ جو ان کو یاد رہتا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست قوت ان کو عطا فرمائی، یاد رکھنے کی ایسی صلاحیت دی. خود ارشاد فرمایا کہ مجھ کو 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں. اور ان شراح حدیث نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف کا مجموعہ انہوں نے 6,00,000 حدیثوں سے انتخاب کر کے لکھا ہے، 6,00,000 حدیثوں سے منتخب کر کے لکھا. اور جو حفظ تھی احادیث ان کی تعداد صحیح حدیثوں کی 1,00,000 اور غیر صحیح حدیثوں کی 2,00,000. ان کے استاد تھے اسحاق ابن راہوے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کاش کوئی شخص، کوئی عالم ایسا حدیث شریف کا مجموعہ لکھتا جس میں سب صحیح حدیثیں ہوتی. امام بخاری بھی ان کے شاگرد تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ استاذ کی بات میرے دل میں گھر کر دی اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ہی بخاری شریف لکھنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے ان کے ارادے میں ان کو کامیابی دی. اسی زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور یہ بھی ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت کو پنکھا جل رہے ہیں اور حضرت سے مکھیوں کو دور بھگا رہے ہیں. کسی تعبیر کے علم جاننے والے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. اس نے کہا بہت بہترین خواب ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو غلط حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر دی گئی ہیں، اللہ تم سے یہ کام لے گا کہ تم ان غلط حدیثوں کو دور کرو گے اور صحیح حدیثوں کو جمع کرو گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس کتاب میں اس کا اہتمام فرمایا کہ کوئی کمزور حدیث نہ آئے، کوئی ایسی حدیث شریف اس مجموعے میں نہ آ جائے جو متن کے اعتبار سے یا سند کے اعتبار سے کمزور ہو. تمام صحیح احادیث انہوں نے اس مجموعے میں جمع کی. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو حدیث بخاری میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح حدیث نہیں ہے. یہ غلط فہمی ذہنوں میں نہیں رہنی چاہیے. بہت سی احادیث صحیحہ بخاری و مسلم میں نہیں آئی ہیں
لیکن جہاں وہ نقل ہوئی ہیں وہاں نقل ہونے کے بعد اگر سندن اور متنن وہ صحیح احادیث میں ہیں تو ان کو صحیح حدیث تسلیم کیا جائے. محدثین نے جو اصول اور معیار متعین کیا ہے اس کو پرکھا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام، جو شان، جو محبوبیت عطا فرمائی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان سے حسد کرنا بھی شروع کیا. نیشاپور میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ تشریف لائے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور غیر معمولی عزت و تکریم کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن وہاں کے بعض لوگوں نے خلق قرآن کا معاملہ اٹھا کر ان کو متہم کیا، ان پر تہمت لگائی اور نیشاپور میں ان کے خلاف فضا بنائی گئی. یہاں تک کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر سے جس وقت نکلے ہیں تو صرف ایک شخص ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا. جہاں ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا وہاں ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا گیا. اخیر عمر میں خالد ابن احمد ابن خالد جو بخارا کا حاکم تھا، اس نے بھی حضرت امام بخاری کی عظمت شان اور ان کی محبوبیت و مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر ان کو ذلیل کرنا چاہا. چنانچہ امام بخاری سے اس نے کہا کہ آپ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو حدیث شریف پڑھا دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوددار عالم تھے، اور جو عالم ہوتا ہے، سچا عالم ہوتا ہے، اس میں خودداری کی شان ہوتی ہے، بے نیازی کی شان ہوتی ہے. ان للعلم سلطانا، علم تو خود ایک بادشاہ ہے. اور جو صاحب علم ہو اس کے اندر مال دنیا کی ہوس نہیں ہونی چاہیے، اسے عمرا کا اور مالدار لوگوں کا حاشیہ بن کر اور ان کا خادم بن کر نہیں جینا چاہیے. عالم دین کو اپنی عزت نفس کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں رقعات عالمگیری میں لکھا ہے. 22ویں رقعے میں اپنے بیٹے اعظم شاہ کو خطاب کر کے اورنگزیب کہتے ہیں کہ بیٹا، میں ایک مرتبہ شاہ عبد اللطیف کی خدمت میں گیا، وہ بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے، میں نے ملاقات کی، نصیحت چاہیے، حضرت نے نصیحت فرمائی. اس زمانے میں جبکہ وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، 15 کروڑ لوگوں پر ان کی حکومت قائم تھی، اتنا عظیم الشان بادشاہ. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے نصیحت چاہی، حضرت نے نصیحت کی. پھر جب اٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں چند گاؤں جاگیر کے طور پر پیش کر دوں، آپ کا خانقاہ کا خرچ چلا کرے گا. وہ حضرت مسکرائے اور فرمایا، شاہ مارا دہ دہت منت نہت، رازق مارا رزق بے منت دہت. کہ بادشاہ ہمیں گاؤں دے گا، بعد میں احسان جتائے گا. ہمارا رازق ایسا ہے جو بغیر احسان جتائے ہوئے روزی عطا کرتا ہے. تمہارے گاؤں جاگیر کی کوئی ضرورت. اللہ اللہ. شیخ سعید حلبی حلب میں تھے، بہت بڑے محدث تھے. ابراہیم پاشا جب وہاں کا حاکم ہوا، اس نے حضرت کو قتل کرنا چاہا ان کی مقبولیت کی وجہ سے. بہت لمبا واقعہ آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں. گیا اس ارادے سے کہ حضرت کو قتل کر دے. وہ جامع مسجد دمشق میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے. حاضر ہوا. لوگ کہتے ہیں اس دن حضرت کے پیروں میں درد تھا، اس لیے پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے. یا بعض کہتے ہیں نہیں، جان بوجھ کر پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے. معلوم تھا کہ آئے گا. آیا. اس نے چاہا کہ لشکر لے کر آیا تھا، چاہا کہ کوئی سپاہی آگے بڑھ کر ان کو قتل کر دے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ تو بہت بڑے شخص تھے. نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت درس دے رہے تھے، کوئی اثر بھی نہیں ہوا، درس جاری رہا. یہ کھڑا ہو کر سنتا رہا اور ایسی مؤثر باتیں انہوں نے کہی کہ اس کے دل پر اثر انداز ہو گئی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل متاثر ہو گیا. واپس لوٹ کر آیا، اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ 1000 اشرفیاں ہیں، لے جاؤ، حضرت کو سلام کہنا، یہ ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا.
خادم آیا، اس نے پیش کیا، حضرت نے رد کر دیا، کہا لے جاؤ واپس، اور کیسا بلیغ جملہ کہا، فرمایا سلم علی سیدک وقل له ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلایا کرتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے آقا سے جا کر جو پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ علم تو خود بادشاہت ہے، اور صاحب علم کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے، کسی بادشاہ کے آگے، کسی امیر کے آگے، ٹھیک نہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے شیخ تھے، سلسلے نقشبندیہ کے عالی مرتبہ شیخ۔ بادشاہ وقت زیارت کے لیے آیا، دربان نے روک دیا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، تو میں ہو گئی۔ دربان نے اندر آنے نہیں دیا، آواز حضرت کو سنائی دی، کہا کون ہے؟ کہا بادشاہ، آ جانے۔ اندر گیا، غصے میں تو تھا ہی، اس نے ایک مصرع پڑھا، اس زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی، کہنے لگا در درویش را دربان نبایت، کہ فقیر کے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بھی شاعر تھے، انہوں نے اگلا مصرع فی البدی کہا کہ بے بایت تا سکے دنیا نیایت، کہ در درویش پر بھی، فقیر کے دروازے پر بھی دربان ہونا چاہیے، تاکہ تم جیسے دنیا کے کتے منہ اٹھا کے اندر نہ آئے۔ بے بایت تا سکے دنیا نیایت۔ حضرت امام بخاری سے جب گورنر نے کہا بخارا کے کہ میرے بچوں کو آ کر حدیث شریف پڑھا دیجئے، انہوں نے کہا واللہ انی لا ازل العلم ولا احمله الى ابواب الناس، میں اس علم کو ذلیل نہیں کروں گا اور نہ میں اس علم کو لے کر دروازے دروازے پھروں گا، جس کو طلب ہو وہ آ کر پڑھ لے، مجلس میں بیٹھ کر ہم سے علم حاصل کرے۔ وہ غصہ ہو گیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ آپ پھر ہمارے علاقے میں رہ نہیں سکتے، نکل جائیں، جلا وطن کر دی۔ اخیر عمر تھی حضرت امام بخاری کی، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا چھوڑ دی، سمرقند تشریف لے گئے۔ سمرقند کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا خرتنگ نام کا، وہاں ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے، وہاں جا کر قیام فرمائے اور کئی دن وہیں رہتے رہے، وہیں بیمار ہوئی۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن نماز کے بعد ان کو دعا کرتے ہوئے سنا گیا، کہتے تھے اللہ آپ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھ کو اب اپنے پاس بلا لیجیے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے۔ امام بخاری جیسے جلیل القدر عالم کے ساتھ یہ سلوک ہوا، نعمت کی ناقدری کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ حضرت امام بخاری کی دعا مقبول ہوئی۔ ادھر سے گورنر نے دوسرا فرمان بھیجا کہ آپ سمرقند میں بھی نہیں رہ سکتے، یہ علاقہ بھی چھوڑ دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام ملا اور انہوں نے کہا کہ سامان تیار کیا جائے، سواری تیار کی جائے۔ بیمار تھے، سب بیماری کی حالت میں تھے۔ آپ غور کیجئے کہ ایسے بڑے شخص کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، آخری عمر ہے اور ایسا جلیل القدر عالم ہے، اور اس کے بعد بخارا سے بھی نکالا گیا، پھر سمرقند سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ رمضان کے دن تھے اور حضرت امام بخاری کو پیغام پہنچا، بیماری بڑی ہوئی تھی، کہا کہ یہاں سے سفر کا انتظام کیا جائے۔ سواری تیار ہو گئی تھی اور حضرت جا رہے تھے سوار ہونے کے لیے، اتنے میں بیماری کا شدید حملہ ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئے، خرتنگ میں انتقال ہوا۔ اور وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات لیلۃ الجائزہ تھی، رمضان المبارک ختم ہوا تھا، عید کی رات لیلۃ الجائزہ میں انتقال ہوا۔ ان کی تدفین عید کے دن ہوئی، ظہر کی نماز کے بعد ان کو دفنایا گیا عید کے دن، اور وہیں خرتنگ میں ان کا مزار بنا۔ اللہ نے ان کی شان ظاہر فرمائی کہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو پھوٹ پڑی، اور ایسی خوشبو کو دور دراز تک لوگوں نے محسوس کیا۔ جو ان کے مخالف اور حاسد تھے انہوں نے بھی یہ کرامت دیکھ کر توبہ کی اور بہت نادم اور پشیمان ہوئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مدت تک خوشبو اٹھتی رہی۔ عبد الواحد ابن آدم طواویسی بیان کرتے ہیں کہ میں سمرقند سے بہت دور تھا
سویا ہوا تھا، خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں کسی کے انتظار میں۔ میں نے پوچھا حضرت کس کا انتظار ہے؟ کہا کہ محمد ابن اسماعیل آ رہے ہیں، ان کا انتظار، محمد ابن اسماعیل کا انتظار۔ ان کو تو خبر بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد مجھ کو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی دن حضرت امام بخاری کے انتقال ہوا، جس دن انہوں نے خواب دیکھا محمد ابن اسماعیل کا انتظار کرنا۔ یہ شان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ہاں تو جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین زندگی گزاری اور اس کے بعد اس شان کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئی کہ ان کی عظمت شان خدا تعالیٰ کی طرف سے قبر کی مٹی سے اٹھنے والی خوشبو کے ذریعے ظاہر کی گئی اور مبشرات لوگوں کو دکھائے گئے۔ 194 میں ان کی ولادت ہے اور 256 میں ان کا انتقال ہوا ہجری۔ عمر مبارک 62 سال کے لگ بھگ ہوئی ہجری سال سے، اور عیسوی سال سے عمر مبارک ان کی 60 سال۔ 810 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 870 میں ان کا انتقال ہوا، 870 عیسوی میں۔ شوال ہی کی ولادت ہے، 13 شوال کی، اور 1 شوال کی وفات ہے۔ ولادت اور وفات دونوں شوال کی۔ اور اس عمر میں انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اس بخاری کے علاوہ انہوں نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں، تاریخ پر بھی ان کی کتاب ہے، الادب المفرد حدیث شریف کی ان کی کتاب ہے، دوسری اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب اور سب سے مقبول کتاب یہی بخاری شریف ہے، اور اللہ نے اس کو قبولیت کا شرف نصیب فرمایا۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے کہتے ہیں ابو زید تم کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ اور میں نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا وہی جو محمد ابن اسماعیل نے لکھی ہے، بخاری ہماری کتاب کب پڑھو؟ یہ قبولیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کو حاصل ہوئی۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کتاب یہاں مکمل ہوئی، اور تجربہ شاہد ہے کہ جب اس کتاب کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کتاب کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کا ختم آفات و بلیات کے لیے، مصیبتوں کے دفعیے کے لیے بہت ہی مجرد ہے۔ آخری باب کتاب التوحید کا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فراست اور ان کی ذکاوت دیکھیے کہ انہوں نے کتاب کو ختم کیا توحید پر، گویا کہ اشارہ کیا کہ جس طرح میں اپنی کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کر رہا ہوں، میری نیت، میرا ارادہ اور میری دعا، میری تمنا یہ ہے کہ میری زندگی اور اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والوں اور پڑھنے پڑھانے والیوں کی زندگی بھی توحید پر تمام ہو، کلمہ توحید پر زندگی مکمل ہو، آخری کلام زبان سے نکلے اللہ کا نام ہو یا خدا کا کلام ہو، آخری جملہ زبان سے نکلے ایسا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا ہو، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس طور پر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ منم و ہمی تمنا کے بوقت جا سپردن، من درون تو دید باشی تو درون من درون تو دید باشم تو درون من دید باشی، کہ ہماری تمنا تو بس یہ ہے کہ جس وقت روح نکلے میں آپ کے رخ انور کی زیارت کر رہا ہوں اور آپ کی نگاہ مجھ پر ہو۔ انسان اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اللہ کی طرف شوق اور اشتیاق ہو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب فرماتا ہے۔ ابو زرعہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، محدث ہیں، ان کے شاگرد حاضر تھے، آخری وقت محسوس کر کے انہوں نے سوچا کہ کلمے کی تلقین کی جائے، تو ادب مانے ہوا کہ اتنے بڑے امام کو ہم کیسے کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ تو یہ طے ہوا کہ وہ حدیث جس میں
آخر کلام لا الہ الا اللہ کا ہونا دخول جنت کا سبب قرار دیا گیا ہے، اس کو پڑھا جائے۔ چنانچہ سند پڑھی گئی، اور اب متن پڑھنے کی باری تھی کہ حضرت نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ غشی تاری تھی لیکن حدیث شریف پڑھی جانے لگی تو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کے بعد خود سند بیان فرمائی اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث پوری ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں جائے گا۔ لیکن سیرت نگار تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ امام ابو زرعہ نے صرف اتنا ہی کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بس یہیں تک پہنچے تھے کہ روح نکل گئی، دخل الجنہ نہیں کہہ سکے۔ گویا کہ زبان قال کے بجائے اللہ نے زبان حال سے یہ بتایا کہ تم داخل جنت ہوئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ یہ چیز ہے کہ کتاب التوحید سب سے آخر میں لا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا اختتام بھی کتاب کے اختتام کی طرح توحید کے کلمے پر ہو، اللہ کے نام پر ہو۔ حدیث شریف وہ لا رہے ہیں جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، فکر آخرت دلائی گئی ہے۔ باب آخری ہے کہ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا قول۔ حضرت امام بخاری کا یہ طریقہ رہا ہے پوری کتاب میں کہ وہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کا تفقہ ترجمۃ الباب میں ہوتا ہے۔ ایسی آیت لاتے ہیں اور اس کے بعد ایسی حدیث نقل کرتے ہیں جس میں بظاہر کوئی ربط عام طریقے پر محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کیسی تھی اور حدیث شریف کی کس جملے کی وجہ سے انہوں نے ترجمۃ الباب آیت شریفہ پر مبنی قائم کیا ہے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ یہ آیت شریفہ ہے، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ آخری باب کتاب التوحید، آخری باب فکر آخرت کا، جس میں اعمال و اقوال بنی آدم کے تولے جانے وزن کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ اب کتاب مکمل ہو رہی ہے، پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس وقت کو بھی یاد کر لو جب تمہاری زندگی آخری مرحلے تک پہنچے گی، جب تمہیں دنیا سے روانہ ہونا ہوگا، جب آخرت میں تمہاری پیشی ہوگی۔ گویا کہ امام بخاری یہ آخری باب لا کر احساس دلا رہے ہیں کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، اور عربی شاعر کہتا ہے اذان المرء حین الطفل یأتی وتأخیر الصلاة الى الممات دلیل ان محیاہ یسیر کما بین الاذان الى الصلاة، کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے تو رخصت ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس اذان کی کوئی نماز نہیں اور جنازے کی نماز کی کوئی اذان نہیں۔ گویا کہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب دنیا میں انسان آیا اذان دے دی گئی، اب جب جائے گا تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور جس طرح اذان اور نماز کے درمیان بہت تھوڑا وقفہ ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی بہت تھوڑی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ عمر پائی، روایتوں میں ان کی عمر 1050 سال ہے۔ قرآن میں جو 950 سال ہے وہ تو ان کی تبلیغ کی مدت ہے۔ فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ مدت تبلیغ ہے، لیکن عمر ان کی 1050 برس کی ہوئی۔ جب ملک الموت آئے اور ان کی روح نکالنے لگے تو انہوں نے پوچھا نوح آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اب ایک شخص جس نے 1050 سال کی عمر پائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو یوں پایا گویا کہ ایک مکان ہے اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا، بس دنیا ایسی ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها،
قیامت میں انسان محسوس کرے گا کہ بس ایک صبح یا ایک شام گزار کر آیا ہے۔ اس لیے آخری وقت کو انسان یاد رکھے اور اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کرے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وہاں جو کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہی اصل ناکام ہے۔ آج اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ذات راہ لی جائے گی تبھی کام بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ آخری روایت منقول ہے، سیدنا ابو ہریرہ کے انتقال کا جب وقت آیا وہ رونے لگے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید اہل و عیال چھوٹ رہے ہیں، اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہرگز نہیں، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں روتا ہوں، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور زاد سفر بہت مختصر ہے۔ زاد سفر تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے، اس پر مجھ کو رونا آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فکر آخرت کی بات کہی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور امام بخاری جو آخری باب قائم فرما رہے ہیں اس میں بھی ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ آج دنیا میں ہیں کل رخصت ہوں گے، آج زمین کی پیٹھ پر ہیں کل زمین کے پیٹ میں ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کوئی سہارا دینے والا، کوئی کام آنے والا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ انسان تنے تنہا پڑا ہوا ہوگا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ امام بخاری آخری باب کے ذریعے آخرت کی فکر دلا رہے ہیں تمام پڑھنے والوں، پڑھنے والیوں کو، سننے والوں، سننے والیوں کو، کہ قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آیت ہے، موازین میزان کی جمع ہے۔ یہ ہماری طالبات کے لیے چونکہ یہ آخری درس ہے اس کو انہیں سمجھ لینا چاہیے۔ موازین میزان کی جمع ہے، پھر القسط لائے، موازین جمع تکسیر ہے، اس کے باوجود قسط لایا گیا جو موازین کے اعتبار سے صفت کے طور پر مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ جمع تکسیر ہونے کی وجہ سے یہ مؤنث کے حکم ہے۔ تو یہاں صفت قسط کو بھی مؤنث آنا چاہیے تھا، لیکن قسط مذکر بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس کے حکم میں ہوتا ہے جو واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے اور وہ ہے زوات، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، یعنی قسط، عدل و انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے۔ زوات کا لفظ یہاں محذوف ہے، اگر اس کو محذوف مان لیا جائے تب تو یہ اشکال فوراً رفع ہو جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نزعو کا مفعول لہو ہے القسط، یہ الموازین کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ نزعو کا مفعول لہو ہے، یعنی یہ ترتیب عبارت ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ، کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے انصاف ظاہر کرنے کے لیے، مفعول لہو، انصاف ظاہر کرنے کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ پھر یہ کہ موازین جمع استعمال کیا گیا تو کیا کئی ترازو ہوں گے؟ اس کے بھی کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہاں ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، جیسے نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ہر عمل کے لیے الگ ترازو۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے لوہا الگ ترازو میں تولا جاتا ہے، سونا الگ ترازو میں، لکڑی الگ ترازو میں، ایسے ہی اعمال کے ترازو الگ ہوں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر عمل ہر انسان کے لیے الگ ترازو ہو، ہر انسان کے لیے الگ ترازو جس میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی فرد عمل کے لیے الگ ترازو یا ہر فرد کے لیے الگ ترازو۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا لیکن تفخیم شان اور تعظیم شان کے لیے جمع استعمال کیا، الموازین۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أَوْ قَالَ تُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اعمال بھی اقوال بھی، زبان سے جو نکلا وہ بھی تولا جائے گا، اور جو اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ اعمال کی کوئی شکل نہیں ہے تو اعمال کیسے تولے جائیں گے؟
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اعمال کو شکل عطا کرے گا، جسم عطا کرے گا، اور اگر شکل نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نظر نہ آنے والے اعمال کو تول دے۔ جیسے آج کل بخار کو ناپا جاتا ہے، بخار نظر تو نہیں آتا لیکن تھرمامیٹر لگا کر بخار کا وزن معلوم کر لیا جاتا ہے کہ کتنے ڈگری بخار اس کو ہے۔ اسی طرح اعمال کو بھی اللہ تولے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے، نام اعمال ان کا وزن کیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ انسان تولے جائیں گے، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ انسان کو تولا جائے گا، جتنا اس کا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا وزن ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر درخت پر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تھے اور تہمت باندھے ہوئے تھے، لنگی ان کی پنڈلیوں پر سے ہٹ گئی تو بہت باریک باریک پنڈلیاں تھی، صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت نے محسوس کیا تو فرمایا ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو نہ دیکھو، یہ قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گی، قیامت کے دن میزان میں بہت وزن ہوگا۔ حدیث میں ایک پہلوان شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور میزان میں رکھا جائے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں نکلے گا۔ تو نام اعمال تولے جائیں گے، یا خود انسانوں کو تولا جائے گا، یا اعمال کو شکل دے کر تولا جائے گا، یا اعمال کو جیسے آج ہیں اسی طرح تولا جائے گا، نظر نہ آنے کی شکل میں بھی خدا اپنی قدرت ظاہر فرمائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس او القسطاس، اب یہاں پر لغت کی بات بیان کر رہے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قسطاس کا لفظ جو بیان فرمایا گیا ہے یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، رومی زبان میں۔ اب یہاں ایک لمبی چوڑی بحث اس کی ہے کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کا بہت واضح جواب یہ ہے کہ اگر کسی زبان کا کوئی لفظ ہے اور اس کو معرب کر لیا گیا تو اب وہ عربی کا لفظ ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے۔ ہاں اصل کے اعتبار سے بتا دیا جائے گا کہ اصل میں یہ فلاں زبان میں تھا لیکن اب یہ معرب ہے۔ جیسے فارسی زبان میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں، قرآن مجید نے اسی کو فیل کہا ہے، چونکہ عربی زبان میں پانی آتا ہے تو اس کو فا سے بدل دیا گیا ہے۔ سورۃ الفیل قرآن مجید کی مشہور سورت ہے، اور یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ قرآن مجید میں جو الفاظ دوسری زبانوں کے آئے ہیں اور ان کو معرب کیا گیا ہے ان کی کیا حیثیت ہے، طالبات کو یہ پوری بحث ضرور پڑھنی چاہیے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر بیان ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایک عبارت محذوف مانی گئی اور اسی کے ذریعے جواب دیا گیا ہے کہ مصدر مقسط، کہ مقسط کے مصدر کا مصدر ہے، یعنی ماخذ مقسط کا القسط ہے۔ یہ اس لیے کہ مقسط کا معنی جو ہے وہ عادل کا آتا ہے، اور جو قاسط ہے وہ ظالم کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ سب جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ قاسط کا معنی برا ہے، مقسط کا معنی اچھا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سورہ حجرات میں ہے۔ اور قاسط کا لفظ سورہ جن میں آیا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف کے پاس لائے گئے، اور اس نے حجاج ابن یوسف نے جو بڑا ظالم تھا پوچھا ما تقول فی، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا انت قاسط عادل، کہ تم قاسط ہو، عادل ہو۔ اب بظاہر اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم انصاف کرنے والے ہو، عدل کرنے والے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے درباریوں سے پوچھا تم نے سمجھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہا ہرگز نہیں، یہ میری برائی بیان کر رہا ہے۔ وہ بہت ذہین انسان تھا اور لغت پر اس کی بہت نظر تھی۔ اس نے کہا اما القاسط فهو الجائر،
وَأَمَّا الْعَادِلُ فَهُوَ الْمُشْرِكُ، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور سورہ انعام کی آیت پڑھی وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو ہمسر قرار دیتے ہیں۔ اور قاسط کا معنی ظالم کا قرآن سے ثابت کر کے بتایا، اور کہا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ظالم ہوں اور میں مشرک ہوں، میں غلط راستے پر چلنے والا ہوں، غلط راہ میں نے اپنائی ہے۔ اسی طرح سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا بیض اللہ وجہک وعلی کعبیک، خدا تیرے چہرے کو سفید کرے اور تیرے ٹخنوں کو بلند کرے۔ لوگوں نے سمجھا دعا دے رہے ہیں، اور حجاج ابن یوسف نے کہا نہیں، یہ مجھ کو بد دعا دے رہے ہیں کہ میرا چہرہ سفید ہو جائے یعنی برس ہو جائے، اور میرے ٹخنے بلند ہو جائیں یعنی مجھ کو سونی دے دی جائے، پھانسی ہو جائے۔ اب حدیث شریف کی سند بیان کر رہے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ، ہم سے احمد ابن اشکاب نے، ان سے محمد ابن فضیل نے، پھر عمارہ ابن قاقا، پھر ابی زرعہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پوری سند بیان کی۔ یہ جو اشکاب ہے یہ اشکاب بھی پڑھا گیا ہے، اور اشکاب بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس کو غیر منصرف مانا گیا ہے۔ محمد ابن فضیل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شیعہ تھے، حالانکہ یہ بات اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ جو اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں ان میں سے ہوتے، بلکہ شیعوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا نہیں کہتا، اور وہ فضیلت شیخین کا بھی قائل ہے، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل تر قرار دیتا ہے۔ اس طبقے کے بارے میں یہ بات ہے کہ اسے کافر نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ فاسق و فاجر بھی نہیں کہا گیا۔ اسی طبقے سے محمد ابن فضیل کا تعلق تھا۔ عن عمارة ابن القعقاع عن ابی زرعہ، اس پر بھی کچھ عرض کرتا لیکن وقت کافی ہو گیا، اس لیے حدیث شریف کی طرف ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے، انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان صحابی ہے اور سب سے زیادہ کثیر الروایہ ہیں، 5374 روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی۔ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، وہ بعد کے دور میں ایمان لائے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے صحابہ اور جو زیادہ دن تک حضور کے ساتھ رہے ان سے اتنی روایت نہیں اور آپ سے اتنی روایت نہیں۔ انہوں نے کہا اصل میں اور لوگ اپنے کام کاج کے لیے بھی چلے جاتے تھے، میں حضرت کے در پر ہی پڑا رہتا تھا۔ علم حاصل کرنے والوں کی شان کیا ہونی چاہیے وہ حضرت ابو ہریرہ سے سیکھی جائے۔ کہا کہ میں تو در نبوت پہ پڑا رہتا تھا، بھوکا پیاسا ہوتا تھا، یہاں تک کہ کبھی حضور کے گھر اور آپ کے ممبر کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ آ کر میرے گردن پہ پیر رکھتے تھے یہ سمجھ کر کہ مجھ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ قسم خدا کی بھوک کی شدت سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ علم بڑی محنت مشقت کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم جو اتنے اطمینان سے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اور نہ اس علم کے لیے اتنی مشقتیں جھیلی گئی ہیں کہ ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری ہیں۔ یہ جو ترجمۃ الباب تھا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، یہ جملہ اس کی دلیل کے طور پر لایا گیا ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، یہ ثابت کیا آیت قرآن سے اور حدیث شریف سے۔ یہ ثابت فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اعمال نظر نہیں آتے، وہ تولے نہیں جائیں گے، انہی کا رد کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے بھی اور حدیث شریف سے بھی کہ ثقیلتان فی المیزان۔ حدیث شریف میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے میزان میں سب سے زیادہ وزندار چیز اللہ کا تقوی ہوگا اور اچھے اخلاق ہوگا، سب سے زیادہ وزن ان دونوں چیزوں کا ہوگا۔ پھر
ترتیب عبارت سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ طالبات سمجھیں کہ یہ تینوں جو جملے ہیں کلمتان سے لے کر میزان تک یہ خبر ہے جو مقدم ہے، مبتدا آخر میں لایا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا ہے اور یہ اتنی لمبی خبر ہے، اور جب خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جاتا ہے لمبی خبر کو تو اس کا مقصد ہوتا ہے تشویق دلانا، جیسا کہ بلاغت کی کتابوں میں ہے۔ یہاں شوق دلانے کے لیے خبر کو پہلے لایا گیا، مبتدا کو بعد میں لایا گیا، اور خبر طویل ہے، اور اس سے ثابت کیا کہ میزان میں اعمال تولے جائیں گے، اور ذکر کی فضیلت بیان کی کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جو بہت ہی مبارک ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ میں تمام صفات سلبیہ سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، اور بحمدہ میں تمام صفات کمالیہ کا اثبات ہے۔ بحمدہ یہ جملہ بہت جامع ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والا ہے۔ یہ درس بھی مل گیا اس حدیث شریف سے کہ انسان اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے۔ صحابی آئے تھے، حضور سے کہا اللہ کے رسول آپ نے بہت سے احکامات دین بیان فرمائے ہیں، سب یاد نہیں ہوتے، آپ کو ایک جامع کلمہ بیان کر دیجئے جو تمام چیزوں کو محیط ہو۔ حضرت نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہے۔ یہ تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ اعمال کا نچوڑ اور اعمال کا جوہر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ امام بخاری ذکر والی حدیث پر اپنی کتاب کا اختتام کر کے درس دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑو، اللہ کی یاد سے جوڑو، ان لوگوں سے جوڑو جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں کہ ان کے دل کی حرارت تمہارے دل میں بھی حرارت پیدا کرے گی۔ سید سلیمان ندوی کتنے بڑے عالم تھے، محقق تھے، لیکن وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، ان سے مرید ہوئے، ذکر کی تعلیم لی، اور جب گئے اور شیخ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہاں سے سبق لیے تو کیسا زبردست شعر کہا کہ وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ شان ہے اہل اللہ کی کہ ان کی صحبت انسان کو اللہ کی یاد سے جوڑ دیتی ہے۔ ہماری طالبات اس کا اہتمام کریں کہ کسی نیک بندے سے، ولی کامل سے ان کا اصلاح کا تعلق ہو، تاکہ زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ پورا ہو اور اللہ کی یاد کا ذوق تر و تازہ رہے۔ اقبال نے بڑے تجربات کے بعد کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان کی دل کی بیماریوں کا علاج کسی صاحب نظر کی نگاہ ہے، اور اسی نظر سے انسان بنتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کورس تو بس لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ انسانیت آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، ان کی تربیت سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر پر اپنی کتاب مکمل فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ آپ سب طالبات نے پوری بخاری شریف پڑھی اور آج آخری حدیث شریف کا درس بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آئندہ زندگی میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی کامیابی دین پر عمل میں ہے۔ آپ جہاں رہیں، جس گھر میں رہیں، اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ آپ کا وجود مہکتا ہوا رہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم سے عطر کی خوشبو پھوٹے، کمال یہ ہے کہ انسان کا کردار خوشبودار ہو، انسان کے اعمال میں خوشبو ہو، انسان کے بول میٹھے ہوں، انسان کے اخلاق ایسے ہوں کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ عالمہ بن گئی تو اب اپنے سسرال میں جانے کے بعد آپ کو یہ غرور ہو کہ ہم تو عالمہ ہیں۔ آپ کو متواضع بن کر جینا ہے، آپ کو چھوٹا بن کر رہنا ہے، آپ کو پڑھی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر ایک نمونہ پیش کرنا ہے کہ عالمہ بننے والی بچی کیسی زندگی گزارتی ہے، شوہر کی کیسی اطاعت کرتی ہے، سسرال والوں کو کس طرح راضی اور خوش رکھتی ہے، اور کس طرح اپنے کردار کی خوشبو چہار سو بکھیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔
ایک معمول یہ بھی ہے کہ حدیث شریف کی سند کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس عاجز و ناکارہ کو مختلف مشائخ سے، مختلف بزرگوں سے سند حاصل ہے، اور بہت ساری اسناد ایسی ہیں جو بہت عالی ہیں۔ مجھے اس حدیث شریف، اس کتاب کی اور دوسری کتابوں کی اجازت، سب سے پہلی اجازت حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب سے حاصل ہے، حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی صاحب سے حاصل ہے۔ اسی طرح مجھے حدیث شریف کی تمام کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت میرے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی سے بھی حاصل ہے، اور انہیں حضرت مولانا فخر الدین احمد سے، اور دوسری سند ان کی جو بہت عالی ہے وہ ان کے والد کے واسطے سے ہے، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا عارف ہر سنگھ پوری، حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ عالی ترین سند ہے۔ اسی طرح مجھے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بھی تحریراً بھی اور زبانی بھی حدیث شریف کے ان کے تمام مشائخ کی طرف سے اجازت ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا سعودی عرب کے، انہوں نے مجھے اجازت مطلقہ عنایت فرمائی ہے، اور ان کے مشائخ علماء عرب بھی ہیں، اور ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سارے بزرگوں سے ان کو سند حدیث حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مولانا احمد جان رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو سند ہے وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بہت قریبی سند ہوتی ہے، وہ بھی الحمدللہ مجھے حاصل ہے۔ اور بھی متعدد مشائخ سے، جن میں بیک واسطہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پڑھنے والے بھی ہیں، یا بیک واسطہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھنے والے بھی ہیں، اسی طرح حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی سے پڑھنے والے ہیں، جو بہت قریب واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ سند بھی مجھے الحمدللہ حاصل ہے۔ یہ تمام اسناد جو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے عنایت فرمائی ہیں، تمام پڑھنے والی طالبات کو بشرط تقویٰ ان تمام اسانید کی میں اجازت دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔